سب کانٹیننٹ میں جیسے آپ انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو شادی کا انسٹیٹیوشن ایک ایسی چیز ہے جس میں جن دو مسکینوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی ہر ایک کا جس کا سٹیک انوالو ہے اس پہ بات کرتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے میں ایک اور اینگل اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب یہاں کے لوگ کینیڈا میں بیٹھے لوگ بیک ہوم میں پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش میں شادیاں کرتے ہیں اور ادھر اسپاؤسز کو بلاتے ہیں تو اس میں کیا پلس مائنس ہوتے ہیں، کون نقصان میں ہوتا ہے، کون فائدے میں ہوتا ہے، کس قسم کی ٹریجڈیز، باقاعدہ ٹریجڈیز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہیں اس قسم کے رشتوں سے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس طرح کے سچے واقعات سناؤں گی. گو کہ میں نام نہیں لوں گی کسی کا، لیکن وہ سب واقعات بالکل سچے ہمارے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈاز ڈائری ود روبینہ فیصل. اب اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آئی نیڈ یور تھمز اپ. سپوز ہم کینیڈا میں ہیں، یہاں کا کوئی بچہ شادی کرتا ہے تو اس کو وہ اسپانسر کرے گا بیک ہوم میں جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے. تو جو یہاں پر ہے اس کو ہم کہیں گے اسپانسرنگ اسپاؤس، کہ اس نے اسپانسر کرنا ہے. جو وہاں موجود ہے اس کو ہم کہیں گے امیگریٹنگ اسپاؤس. تو اب یہ جو اسپانسرنگ اسپاؤس ہے نارملی زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 95%، یہ ایک رف سا میں ایسٹیمیٹ بتا رہی ہوں بیسڈ آن آبزرویشن اور ایکسپیرینس جو ہم دیکھتے سنتے ہیں اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 95% جو اسپانسرنگ اسپاؤس ہے وہ اس کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے. یعنی چیٹنگ والے کیسز میں، ان کیسز کی میں بات نہیں کر رہی جو ہیپیلی رہ رہے ہیں اور جو اچھی طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں. میں چیٹنگ والے کیسز کی بات کر رہی ہوں کہ 95% وہ لوگ ان کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے جو اسپانسر کرتے ہیں، اور 5% ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو امیگریٹ ہو کر ادھر آتے ہیں. تو یہ رف ریشو ہے. ہو سکتا ہے یورپین کنٹریز میں، یو ایس اے میں ڈفرینٹ ہو. میں کینیڈا کی بات کر رہی ہوں. اس میں آپ کو جتنے واقعات سناتی ہوں، پہلا ایک واقعہ سنیں. اس وقت میں امیگریشن کنسلٹنٹ کی پریکٹس کر رہی تھی تو ایک کیس میں نے ہی اسپانسر کیا، یعنی جو اس کی پیپر ورک ہوتا ہے. تو اب وہ جو لڑکا ہے، انڈین لڑکا تھا، وہ وہاں پر پہنچا اور ایئرپورٹ پہ اس دن اس کی وائف نے آنا تھا. بہت خوش تھا، بہت ایکسائٹیڈ تھا. ایئرپورٹ کھڑا رہا، پورا ایئرپورٹ خالی ہو گیا. یعنی وہ فلائٹ پورے پیسنجرز جو تھے وہ نکل کے چلے گئے. تو اس نے سوچا شاید وہ فرسٹ ٹائم جو آپ آتے ہیں امیگریشن لے کے تو اندر پیپر ورک میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے امیگریشن پہ. تو اس نے سوچا شاید اس وجہ سے اس کو دیر ہو رہی ہے، لیکن بہت کھڑا رہا خالی ایئرپورٹ پہ. پھر اس کو ایک کال آتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ بھائی صاحب آپ چلے جائیں، مجھے جس کے ساتھ جانا تھا میں چلی گئی ہوں. وہ کسی وقت وہاں سے نکل کے چلی بھی گئی جہاں پر اس نے جانا تھا. قصہ یہ تھا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ انوالو تھی وہ یہاں پر اللیگل تھا. تو یہ لیگل طریقے سے یہ محترمہ تشریف لائیں اور اس بندے کو ڈچ کر کے تو اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گئیں، اور وہ بیچارہ معصوم ایئرپورٹ پہ کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا. تو یہ ایک کیس ہے. ایک اور کیس پھر میں آپ کو سناتی ہوں. ایک اسی طرح اسپانسر ہو کے ایک لڑکی آتی ہے ادھر، اور اس کا بھی یہی انٹینشن ہوگا کہ میں نے نہیں رہنا. تو وہ پورا اپنا ہوم ورک کر کے آئی. اس کو پتہ یا 911 ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے لیے، آپ فوراً کال کرتے ہیں، پولیس کتنے منٹ میں پہنچتی ہے، کتنی کوئکلی آتی ہے. اس نے یہ کیا کہ 911 پہلے کال کی، یعنی یہاں پر جب اس کو آئے ہوئے کچھ دن ہو گئے، اس کے بعد اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی شروع کی. اور اس دوران میں اسمارٹ کافی تھیں، دروازہ بھی باہر والا کھولائیں تاکہ اگر پولیس آئے تو ان کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو. اندر اسی وقت ٹائم کا اسٹیمیٹ لگا کے لڑکے کو پوری طرح پرووک کیا، اس کو اکسایا. وہ جب پورے غصے میں آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو دیسی لوگ ہیں ان کے اندر ابال ایک دم چڑھتا ہے اگر کوئی غیرت کی بات کرو یا عورت کے منہ سے کوئی گالی سنے. تو کافی اس طرح کا ابیوسو لینگویج یوز کی جو ہمیں پتہ ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. وہ لڑکا پرووک ہوا، اس وقت اسی وقت اس کو مارنے یا دھکا دینے اٹھا. اسی ٹائم پولیس انٹر ہوئی اور بڑا فلمی سا سین کے جی آن سپاٹ ہی پکڑا گیا. اور پولیس نے کہا، وہ لاکھ کہتا رہا کہ میرا کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی یہ وہ، لیکن وہ اس کو پکڑ کے لے گئی اور وہ چارج وارج جو بھی کرتے ہیں یہ. تو اس لڑکی کا مقصد پورا ہو گیا.
تو ابھی قصے ختم نہیں ہوئے، ابھی ایک اور قصہ سناتی ہوں۔ بنگالی ایک لڑکا تھوڑا سا کم پڑا ہوا یہاں پر اپنے بھائی کی اسپانسرشپ پہ آیا ہوا تھا، کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، پیرنٹس کو جیسے اسپانسر کر سکتے ہیں، تو وہ اس طرح آیا ہوا تھا، یعنی اپنے اس پہ نہیں۔ تو اس نے جب ابھی وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہی تھا، سٹیزن نہیں تھا، تو اس نے اپنے بیک ہوم میں ایک بڑی الٹرا ماڈ قسم کی لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ وہ لڑکی جب یہاں پر آئی اور اس کے بعد کچھ ہفتے مہینے، میرا خیال ہے کچھ ہفتے ہی رہی، اس کے بعد اس نے ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور اس نے اس کو پولیس کو کال کیا اور کہا کہ اس نے مجھے سفوکیٹ، یعنی میرا گلا دبانے کی کوشش کی ہے۔ تو پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی، اور پولیس بڑی ذلت امیز طریقے سے پکڑ کے لے کے جاتی ہے۔ جب آپ عورتیں شکایت لگائیں تو وہ پیچھے آپ کو پورا ہینڈ کف جو ہے، ہتھکڑیاں پیچھے لگا کے سب کے سامنے دروتے ہوئے لے کے جاتے ہیں تقریباً ایک قسم کا، اور پھر وہاں جا کر بھی پورے ان کے کپڑے اتار کے ان کے سارے ٹیسٹ، ڈرگز کے، ڈرنکنگ ڈرگز سب کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو یعنی بہت ہیومیلیشن، بڑی بستی ٹائپ چیز وہاں پر ہو جاتی ہے ان کی۔ تو یعنی ہمارے لوگوں کو یہ کہنا کہ جی یہ اس طرح کا، اگر ہم ان کو پکڑوانے کے بعد وہ دوبارہ آ کر اس طرح کی شادی وہیں سے شروع کر دیں گے تو ایسے نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ لڑکا جو ہے وہ بیچارہ پکڑا گیا، پھر اس کو بیل پہ جب آیا تو اس نے لڑکی کی ماں کو بنگلہ دیش میں فون کیا اور کہا کہ اس طرح اس نے میرے ساتھ کیا ہے، تو کسی طرح پیچ اپ کروا دے، میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ ہاں تو کوئی بات نہیں، تم اس کو فون کر لو۔ تو جب لڑکے نے اس کو فون کیا تو اس لڑکی نے وہ فون جا کے پھر پولیس کو دکھا دیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ ڈومیسٹک وائلنس، جب پولیس آپ کو چارج کرتی ہے کسی کو، یا دو انسان، یہ تو میاں بیوی کی بات ہے، کوئی بھی دو کی لڑائی ہوگی تو پولیس یہ بتا کے جاتی ہے کہ جی آپ نے ایک دوسرے سے اتنے دور رہنا، اور جو چارجڈ بندہ ہے اس کے اوپر یہ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ وہ کتنے ریڈیس پہ اس بندے کے قریب نہیں جا سکتا اور اس سے رابطہ نہیں کر سکتا until and unless کوئی نہیں پروگریس نہ کیس میں ہو جائے۔ تو وہ بندہ انڈر ریسٹرکشن تھا، لیکن اس کی ساس نے جو دور بیٹھی، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو مشورہ دیا، اس نے کال کیا، بچی کو سارا پتہ تھا، اس نے جا کے پولیس کو بتایا اور کہ جی یہ دیکھیں مجھے دوبارہ سے تھریٹ کر رہا ہے، اور پولیس پھر اس کو پکڑ کے لے گئی، یعنی وہ ڈبل چارج ہو گیا بندہ۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے اب جو پرماننٹ ریزیڈنٹ تھا وہ یہاں پہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹیزن ہونے کے لیے، یہاں کا سٹیزن شپ لینے کے لیے آپ کو 3 سال کا پیریڈ جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، اور اب اس کے اوپر ایک سٹین لگ گیا، کرمنل چارج لگ گیا۔ تو اب سوچئے کہ اب اس کے بیچارے کی سٹیزن شپ کتنی افیکٹ ہوگی، اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ پورا ایک ریکارڈ اس کا خراب ہو گیا۔ پھر ایک اور قسم کے کیس ہوتے ہیں جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور وہ آ کر کچھ عرصہ بتاتے ہیں، جیسے کچھ سال پہلے یہ امپریشن تھا کہ شاید 3 سال پورے کرنے پڑتے ہیں، کچھ لوگ اس امپریشن کے ساتھ آتے ہیں حالانکہ 3 سال نہیں پورے کرنے پڑتے۔ کچھ دیر کے لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جس طرح اسپانسرنگ اسپاؤسز کے ساتھ جو ہاتھ ہو رہے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا تھا کہ 3 سال پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس سے بیفور دیٹ اینڈ آفٹر دیٹ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ اب دوبارہ سے ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی آپ لینڈ کرتے ہیں، آپ امیگرینٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کچھ سال رہے لیکن تنگ کرتے رہے مسلسل اسپاؤس کو، کہ یہاں تک سچویشن پہ لے آئے کہ وہ ڈیورس ہی ہو۔ اور جب یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں پر جب ڈیورس ہوتی ہے تو عورت کو اتنے زیادہ فائدے اس وقت ہوتے ہیں جب وہ زیادہ سال شادی چلی ہو، یا بچے دیکھ کے اور ان کے ڈیوریشن دیکھ کے کہ کتنے سال شادی رہی ہے، اتنا زیادہ مٹیریل فائدہ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اتنی بھی اپنے کچھ سالوں کی قربانیاں بھی دیں یہ فائدے لینے کے لیے، مادی فائدے لینے کے لیے۔ تو ایک یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا جو اندر خانہ ہوتا ہے دماغ میں وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا مقصد شادی کا یہ تھا کہ انہوں نے اسپانسر ہو کے ادھر کینیڈا میں آنا تھا۔ اسی طرح ایک لڑکی نے یہاں سے اسپانسر کیا اور کراچی ایئرپورٹ پہ ہی ابھی لڑکی لڑکے کو لینے گئی ہوئی تھی، تو وہ لڑکے نے اپنا ٹینٹرمز دکھانے شروع کر دی، اپنی اوقات کراچی ایئرپورٹ پہ ہی دکھانی شروع کر دی، اور اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا سا ابیوسو ہو گیا، گالی گلوچ کی۔ تو اس لڑکی نے گھبرا کے اپنے بھائی کو فون کیا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، میں تو اس کو اسپانسر کر چکی ہوں، اور اس کی فلائٹ ظاہر ہے وہ آ رہا تھا، آنے کی فلائٹ تھی اس کی۔ تو اس کے بھائی نے پھر مجھے کال کیا، تب میں یہ پریکٹس کر رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں کیا کروں، ہر ادھر ادھر سے دیکھا دکھا کہ ہم اس کو رکوا سکتے ہیں کسی طریقے سے، کیونکہ وہ تو لڑکی کو سمجھ آ گیا کہ یہ بدتمیز سا لڑکا میں کہاں اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں، لیکن کچھ نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کی یہی پھر یہاں پر مشورہ دیا گیا کہ اب وہ یہاں پر جب آئے گا تو پھر آتے ہی آپ ڈیورس وغیرہ لے لیں، اس کے علاوہ اب آپ اس کی امیگریشن روک نہیں سکتے۔
تو یہ بھی ایک کتنا ابیوز ہے اس سسٹم کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور واقعی میں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی انٹینشن کچھ اور ہوتی ہے، آپ نہیں شادی کرنا چاہتے۔ اسی طرح یہاں پر یہ تو تھے وہ لوگ جو آؤٹ لینڈ تھے، جو کینیڈا سے باہر، جن کو آپ نے اسپانسر کر کے بلانا ہے۔ ایک ہوتے ہیں جو آ چکے ہوتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوتے ہیں، اور یا وہ ریفیوجیز ہوتے ہیں اور انہوں نے ریفیوجی کلیم کیا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا یہ لمبا پروسیجر ہوتا ہے، پتہ نہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کا کیس اپروو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے بھی ایک دو کیسز نظر سے گزرے کہ جو وہ لڑکے تھے انہوں نے یہاں پر ریفیوجی کلیم کیا ہوا تھا۔ تو ایک تو بہت زیادہ جاننے والے کی میں بات بتاتی ہوں کہ انہوں نے شادی یہاں پہ کسی پاکستانی لڑکی سے کی، تو وہ جو خاتون تھیں وہ اتنی دیر جب تک کہ وہ ریفیوجی رہا وہ بہت برا سلوک کرتی تھیں، بہت ہی برا۔ اس کو پتہ تھا بندہ پھنسا ہوا ہے تو وہی ایون یہ کہ گالم گلوچ بھی، کام بھی سارے گھر کے کروانا، پھر یہ بھی کہ جا کے پیسے بھی لاؤ اور یہ سب کچھ کرنا، اور پیسے ویسے بھی پیسے لے لیے، اور ایون میرا خیال ہے ٹانگے تک بھی وہ بتا رہے تھے کہ دبواتی تھیں۔ تو ساری وہ اس طرح بالکل جیسے ایک سلیو ہوتا ہے اس طرح وہ اس نے رکھا ہوا تھا اس کو۔ اور اسی طرح ایک اور جاننے والے ہیں، انہوں نے شادی کی، ریفیوجی تھے تو انہوں نے شادی کی کسی گوری کے ساتھ، تو وہ گوری بھی بہت برا سلوک کرتی تھی، یعنی آپ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتی تھی۔ اور یہ اب پھنسے ہوا تھا کہ کیونکہ شادی اگر ریفیوجی کیس جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ شادی والا انسٹیٹیوشن جو ہے یہ آپ نے بچانے کے لیے آپ نے یہ کیا ہے، تو وہ اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں اور اس کو کافی تنگ اتنا کیا کہ ایک دفعہ اس کے غصے میں اس کے منہ پہ وہ جو جلتا ہوا آئل ہوتا ہے جو کڑھائی کے میں پکڑا ہوتا ہے وہ اس کے منہ پہ پھینک دیا، اور یہ وہ واحد صورتحال تھی۔ اور پھر ساتھ میں خود ہی 911 کو کال کر دیا، کیونکہ یہاں پہ عورتوں کے رائٹس کچھ اس قسم کے ہیں کہ ان کی خوش گمانی تھی اس عورت کو، اور حالانکہ گوری تھی اور اس کو پتہ تھا کہ میں ہی بچوں گی کیونکہ میں عورت ہوں، لیکن وہ میرا فرسٹ کیس ہوگا کہ جب بندے کی اتنی بری حالت دیکھ کے کہ اس کا منہ جل رہا ہے، وہ تڑپ رہا تھا تکلیف سے، تو پولیس نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس پہ آپ چارج ڈومیسٹک وائلنس کا چارج ہے وہ خود شکار لگ رہا ہے۔ تو یہ اس سارے کیسز سنانے کا یا بات کرنے کا اس پہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے اور بہت سے قصے ہیں کہ لوگ امیگریشن لینے کے لیے یا دوسرے کو یوز کرتے ہیں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، نوئنگلی اور ان نوئنگلی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں اکثر آبویسلی اگر وہ شادی کر کے آ رہے ہیں یا تو دونوں کو پتہ ہو، اس کے بدلے میں وہ بھی پیسے لے رہے ہیں اور کچھ ایسا سسٹم کر رہے ہیں، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دونوں کو ہی پتہ ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو چیٹنگ کر کے غلط امپریشن دے کے یہاں تک صرف پہنچنے کے لیے اس شادی جیسے مقدس بندھن کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر یہ بات اتنی قابل مذمت ہے کہ جس کا کوئی حد حساب ہی نہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا سارے واقعات کہ ایک تو لوگ الرٹ ہوں جو یہاں پر ہیں، اور دوسرا وہاں پر اگر کوئی لوگ اس قسم کی انٹینشن کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں تو خدا کے واسطے ایسا مت کریں۔ اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، بڑے باعزت طریقے سے اپنے ملکوں میں بھی رہ سکتے ہیں، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کے۔ میں ہر قسم کی اس شادی کے کو کنڈیم کرتی ہوں جو کسی بھی مقصد کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ اس میں یہ امیگریشن والا مقصد نہ بھی ہو، کوئی بھی آپ مالی فائدے کے لیے اس طرح کے جب سودے بازیاں کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی جو اگلی نسلیں ہیں آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ چیزیں واپس آتی ہیں کسی نہ کسی طرح۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور خدا حافظ۔